السلام علیکم، میں ہوں اشفاق خان سامد۔ ڈاکٹر عفان قیصر صاحب کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ حال ہی ان دنوں ایک واقعہ ہوتا ہے جو کہ ڈاکٹر عفان قیصر صاحب کی تمام محنت اور نیک نامی اور شہرت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ٹیبہ سلطان پور تحصیل میلسی سے 2 مریض ملتان جاتے ہیں ڈاکٹر عفان سے ملنے، اپنا چیک اپ کرانے کے لیے۔ جب وہاں پر وہ پہنچتے ہیں تو اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد جو ٹائم لگتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ باہر آتے ہیں اور آ کر ایک ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں جس میں وہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈاکٹر عفان قیصر صاحب نے انہیں کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ ان سے ملاقات سے پہلے ہی 10,000 سے زائد ٹیسٹ کی فیسیں بن چکی ہوتی ہیں جو وہ ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر عفان سے اس چیز کا بارے میں بات کرتے ہیں کہ سر آپ ہمیں تسلی سے چیک تو کریں، ہماری بات تو سنیں، تو عفان ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی بات نہیں سنتے، بالکل ان کو چوکیدار کے ذریعے دھکے دے کر باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو جب وائرل ہوتی ہے تو یہ لاکھوں ویوز میں جاتی ہے اور لوگوں کی طرف سے اس کے حوالے سے کافی رد عمل ظاہر ہوتا ہے اور کئی لوگ ڈاکٹر عفان قیصر کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ چیز جو اچانک پریشانی پیدا ہوتی ہے ڈاکٹر عفان صاحب کے لیے، وہ اچانک ہی خاموش ہو جاتے ہیں۔ بالکل میں یہاں تک کہوں گا کہ ان کے جو پیج ہوتے ہیں، سوشل میڈیا نیٹ ورک ہوتا ہے، ان سب پہ ان نے کومنٹس والے سیکشن بھی بند کر دیا ہوتا ہے۔ اب ادھر یہ جو شخص ہے یہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ تو سوشل میڈیا پر کافی اچھی باتیں کرتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ سے ملنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کافی سخت دل ہیں اور آپ کا رویہ اپنے پیشنٹ مریضوں سے بہتر نہیں ہے۔ اب ہم اس واقعی کی گہرائی کو سمجھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ یہ 2 شخص جو ہیں، جو نوجوان ہیں، جو مریض ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا نام محمد آصف قریشی ہے اور دوسرے کا نام سعید ہے، اور ان دونوں کا تعلق ٹیبہ سلطان پور تحصیل میلسی ضلع بہاڑی سے ہوتا ہے۔ آصف قریشی جو ہے وہ موبائل کا کام کرتا ہے اور جو سعید ہوتا ہے وہ سبزی کا کام کرتا ہے۔ یہ دونوں شریف سے نوجوان ہیں جو کہ ڈاکٹر عفان صاحب کے فین بن جاتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر ڈاکٹر عفان صاحب ان کو سائبر کرائم کا نوٹس بھیجتے ہیں اور ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کرتے ہیں، اور یہ جب نوٹس ان کو ملتا ہے تو یہ دوبارہ پھر سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور اپنی بات کو دہراتے ہیں۔ اب یہاں پر صفائی میں کہنے کے لیے ڈاکٹر عفان صاحب جو ہیں میڈیا پر آتے ہیں اور ایک ویڈیو بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی ویڈیو بنا رہا ہوں، اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں، جس میں ڈاکٹر عفان صاحب جو ہیں کچھ سین دکھاتے ہیں ان مریضوں کے حوالے سے، وہ کس طرح ہسپتال میں چہل رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، فون کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز نوٹ کی گئی ہے کہ اس ویڈیو میں جو ڈاکٹر عفان قیصر نے بنائی ہوتی ہے، اس میں کافی ابہام سے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ مناظر نہیں دکھائے جاتے جب مریض ڈاکٹر عفان قیصر سے ملتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے غصے میں کیوں آتے ہیں۔ بار بار ڈاکٹر عفان کی طرف سے اس چیز کو فورس کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ہسپتال سے باہر جا رہے ہیں، ان کو کوئی گارڈ دھکا نہیں دے رہا، یہ آئے ہیں، یہ مہنگی گاڑی پر آئے ہیں جس کی تقریباً 50-60 لاکھ روپے مالیت ہے، قیمت ہے، آتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ مریض جو ہوں ان کی ذاتی گاڑی نہ ہو، بالکل میں تو جہاں تک جانتا ہوں وہ غریب سے ہیں اور کرائے کی گاڑی پر گئے ہیں۔ بار بار اسی چیز کو ڈاکٹر عفان کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ایک بالکل پلان شدہ منصوبہ ہوتا ہے جو ان کی نیک نامی کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو دونوں مریض ہوتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں،
وہ بھی ٹیبہ سلطان پور کے ایک نامی گرامی وکیل ہیں محمد عباس خان پٹھان صاحب، ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ دونوں طرف جو ہے نا کلیش چل پڑی ہے، لیکن میں یہاں پر ایک چیز دیکھوں گا، میں یہ کہوں گا ڈاکٹر عرفان صاحب کو درگزر کرنا چاہیے اور دونوں گروپوں کو، پارٹیوں کو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہونا ہے وہ ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب کا ہونا ہے، کیونکہ غریب کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ڈاکٹر عرفان صاحب جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ایک نامور ڈاکٹر ہیں، ایک پہچان رکھتے ہیں، اپنی ساکھ رکھتے ہیں، جتنا بھی ہوگا سب سے زیادہ نقصان ڈاکٹر عرفان کیسر صاحب کا ہوگا۔ اب یہ جو چیز جو آتی ہے، اس کا رد عمل ہوتا ہے، لوگوں کی طرف کافی غصہ بھی آتا ہے، اور اس طرح دیکھتے کئی حاسد لوگ جو ڈاکٹر عرفان کیسر سے حسد کرتے ہیں وہ بھی اس معاملے کو بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، اور کئی ایسے مریض بھی نکل آتے ہیں جو اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عرفان صاحب جو ہیں در حقیقت ایک یوٹیوبر ہیں جو روزانہ تقریباً 3 سے 5 ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے مریضوں کو کوئی ٹائم نہیں دیتے، اور مہنگے ترین ٹیسٹ کی فیسیں رکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر عرفان صاحب کی طرف سے صفائی میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کر رکھا، بالکل بڑے بڑے بورڈ اویساں کر رکھے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ وغیرہ ضروری نہیں کہ انہی کے اسپتال سے کروائیں، یہ باہر سے بھی کروا سکتے ہیں۔ لیکن آنے والے وقت میں ہم یہی کہیں گے کہ دونوں گروپوں کو افہام و تفہیم سے چلنا چاہیے اور اس طرح کے معاملات کو بالکل ختم کرنا چاہیے۔ یہ جو چیز ہے یہ ڈاکٹر عرفان صاحب کے لیے مناسب نہیں ہے، جس طرح وہ کی شخصیت رکھتے ہیں، ان کا ایک نام ہے، بلکہ کئی اور چیزیں سامنے آتی ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ اور یوٹیوبر بھی ہیں، وہ بھی اس چیز کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، بالکل الزام لگاتے ہیں کہ مریضوں کی طرف سے یہ پلان شدہ پروگرام ہے، جو انہوں نے ڈاکٹر عرفان صاحب کو بلیک میل کیا اور تقریباً 20 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ڈاکٹر عرفان صاحب کے پاس کوئی ویڈیو ہے جس میں وہ ثابت کر سکیں کہ ان مریضوں نے ان سے 20 لاکھ روپے کا مانگ کی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔